بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 9th کلاس کے سبجیکٹ انگلش کا دوسرا یونٹ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، جس کا ٹائٹل ہے پیٹریاٹزم۔ پیٹریاٹزم مینس حب الوطنی، اپنے وطن کے ساتھ محبت۔ فرسٹ پیراگراف دیکھیے گا۔ پیٹریاٹزم مینس لو فار دا مدر لینڈ اور ڈیووشن ٹو وانز کنٹری۔ پیٹریاٹزم حب الوطنی مینس سے مراد ہے لو، محبت، فار دا مدر لینڈ، مادر وطن کے لیے، اور ڈیووشن یا پھر لگن ہے ٹو وانز کنٹری، اپنے ملک کے لیے۔ حب الوطنی سے مراد مادر وطن کے لیے محبت یا اپنے ملک کے لیے لگن ہے۔ پیٹریاٹ ایک محب وطن، لوز ہز کنٹری، اپنے ملک سے پیار کرتا ہے، اینڈ از ولنگ، اور تیار ہوتا ہے، ٹو سیکریفائس، قربانی پیش کرنے کے لیے، وین دا نیڈ ارائزز، جب ضرورت درپیش ہو، جب ضرورت ابھرے۔ ایک محب وطن جب بھی ضرورت پڑے تو اپنے ملک کی خاطر قربانی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ دا ورڈ پیٹریاٹ، لفظ پیٹریاٹ comes from the Latin word patriata، لاطینی لفظ پیٹریاٹا سے نکلا ہے، which means countryman، جس سے مراد اہل وطن ہے، ہم وطن ہے۔ لفظ پیٹریاٹ لاطینی لفظ پیٹریاٹا سے نکلا ہے، جس سے مراد ہم وطن ہے۔ It is considered a commendable quality، اور اسے انتہائی ایک قابل تعریف خوبی سمجھا جاتا ہے۔ کنسیڈرڈ گردانا جاتا ہے، کمینڈیبل قابل تعریف، کوالٹی خوبی، اسے قابل تعریف خوبی سمجھا جاتا ہے۔ پہلے پیراگراف میں ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگ دیکھیں۔ مدر لینڈ، مادر وطن، ڈیووشن لگن ہے، محبت ہے، عقیدت ہے، سیکریفائس قربانی پیش کرنا، یہ نون بھی ہے، ورب بھی ہے، کنٹری مین ہم وطن کو بولتے ہیں، لیٹن لاطینی یعنی لیٹن زبان سے متعلقہ ہے، کمینڈیبل قابل تعریف جو کہ تعریف کے قابل ہو۔ سیکنڈ پیراگراف پہ آ جائیے۔ پیٹریاٹزم gives people the strength and courage to safeguard the interests of the country and nation۔ پیٹریاٹزم حب الوطنی gives دیتی ہے people لوگوں کو the strength قوت and courage اور حوصلہ جرت to safeguard کی حفاظت کرے the interests مفاد کی of the country ملک and nation اور قوم کے۔ تو حب الوطنی ملک اور قوم کے مفاد کی حفاظت کے لیے لوگوں کو قوت اور حوصلہ دیتی ہے۔ آپ بامحاورہ ترجمہ کریں گے۔ فار اے پیٹریاٹ، ایک محب وطن کے لیے، دا سورنٹی، انٹیگریٹی اینڈ آنر آف دا کنٹری، ملک کی خود مختاری اور سالمیت اور احترام اور آف سپریم ویلیوز، انتہائی اعلیٰ اقدار ہیں، آن وچ نو کمپرومائز کین بی میڈ، جن کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ کمپرومائز سمجھوتا، ویلیوز اقدار، سپریم اعلیٰ، کنٹری ملک۔ ایک محب وطن کے لیے خود مختاری، سالمیت اور ملک کا احترام ایسی اعلیٰ قدریں ہیں جن پہ سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ پیٹریاٹس اور جو محب وطن لوگ ہوتے ہیں، رینڈر سیکریفائس قربانی پیش کرتے ہیں، فار دا پریزرویشن اینڈ پروٹیکشن آف دیئر ویلیوز، آف دیز ویلیوز، ان قدروں کے تحفظ اور حفاظت کے لیے۔ ویلیوز قدریں ہیں، پروٹیکشن حفاظت ہے، اور پریزرویشن تحفظ ہے۔ تو محب وطن لوگ ان قدروں کی حفاظت اور دفاع کے لیے، بچاؤ کے لیے قربانی پیش کرتے ہیں۔ سیکنڈ پیراگراف کے ڈیفیکلٹ ورڈز دیکھیے گا۔ اسٹرینتھ قوت کو کہتے ہیں، طاقت کو کہتے ہیں، کریج حوصلہ ہے، ہمت ہے، جرت ہے، انٹرسٹ مفاد ہے، دلچسپی ہے، سورنٹی حاکمیت ہے، خود مختاری ہے، انٹیگریٹی وحدت ہے، آنر عزت ہے، احترام ہے، سپریم اعلیٰ ہے، ویلیوز قدر کی جمع اقدار ہیں، کمپرومائز سمجھوتا کرنا ہے اور سمجھوتا ہے، اور رینڈر پیش کرنا، رینڈر پیش کرنا۔ نمبر 3 پیراگراف پہ آ جائیے۔ قائد اعظم محمد علی جناح واز اے نیشن بلڈر۔ قائد اعظم محمد علی جناح ایک معمار قوم تھے، نیشن بلڈر معمار قوم، اینڈ اے گریٹ پیٹریاٹ اور عظیم محب وطن۔ قائد اعظم محمد علی جناح معمار قوم اور عظیم محب وطن تھے۔ ہی وانٹیڈ، آپ چاہتے تھے، ٹو پروٹیکٹ بچانا، دا ویلیوز اقدار کو، کلچر ثقافت کو، اینڈ ٹریڈیشنز آف دا مسلمز آف دا سب کنٹیننٹ، اور بر صغیر کے مسلمانوں کی روایات کو۔ سب کنٹیننٹ بر صغیر یعنی پاک و ہند، مسلمان ہیں، ٹریڈیشنز روایات ہیں، کلچر ثقافت ہے، ویلیوز اقدار ہیں، پروٹیکٹ بچانا ہے، اور وانٹیڈ چاہنا ہے۔ آپ چاہتے تھے کہ بر صغیر کے مسلمانوں کی اقدار، ثقافت اور روایات کو بچائیں۔ He gave the Muslims a sense of identity۔ He gave the Muslims، آپ نے مسلمان کو دیا a sense، ایک شعور of identity، شناخت کا، پہچان کا، by securing a separate homeland for them، ان کے لیے علیحدہ وطن حاصل کر کے۔ آپ نے مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن حاصل کر کے انہیں شناخت کا ایک احساس دیا۔ He said، آپ نے فرمایا،
قائد اعظم کا ارشاد ہے وی مسٹ ڈیولپ اے سینس آف پیٹریٹزم، ہمیں چاہیے کہ ہم حب الوطنی کا احساس اجاگر کریں وچ گیلونائزز دا سال، جو ہم سب کو ڈھال دیتا ہے انٹو ون یونائٹیڈ اینڈ اسٹرانگ نیشن، ایک مضبوط اور متحد قوم میں. ہمیں چاہیے کہ حب الوطنی کا احساس پیدا کریں جو ہمیں ایک مضبوط اور متحد قوم میں ڈھال دے. نمبر 3 پیراگراف کے ڈیفیکلٹ ورڈ دیکھیے گا. نیشن بلڈر، قوم کی تعمیر کرنے والا، معمار قوم. کلچر، ثقافت ہے، تمدن ہے. ٹریڈیشن، روایت کی جمع روایات. سینس، احساس ہے، شعور ہے، حس ہے. آئیڈینٹی، شناخت ہے، پہچان ہے. سیپریٹ، الگ ہے، علیحدہ ہے. ہوم لینڈ سے مراد وطن ہے. ڈیولپ، اجاگر کرنا، فروغ دینا، ترقی دینا. گیلونائز ہے، ابھارنا، ڈھالنا. یونائٹیڈ، متحد. یونائٹیڈ، متحد. اسی لیسن کا نمبر 4 پیراگراف دیکھیے. دا اسپرٹ آف پیٹریٹزم، حب الوطنی کا احساس، جذبہ. میکس اس اسٹے الرٹ، ہمیں چوکس کرتا ہے. اسٹے الرٹ، ہمیں چوکس کرتا ہے. ان دا کیس آف فارن انویشن، غیر ملکی جارحیت کی صورت میں. حب الوطن کا جذبہ غیر ملکی جارحیت کی صورت میں ہمیں چوکس اور چوکنا کرتا ہے. ان دا ہسٹری آف پاکستان، پاکستان کی تاریخ میں دیر آر مینی انسٹانسز، بہت سی مثالیں ہیں. وین پیپل لے ڈاؤن دیئر لائفز، جب لوگوں نے اپنی جانیں قربان کر دیں. فار دا ڈیفینس آف دا کنٹری، ملک کے دفاع کے لیے. پاکستان کی تاریخ میں ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں جب لوگوں نے ملک کے دفاع کے لیے اپنی جانیں، زندگیاں قربان کر دی. ان دا وارز، جنگوں میں. کون سی جنگیں؟ اب 1965 1965 کی جنگ، 1971 1971 کی جنگ، ایٹ دا کارگل وار اور کارگل کی جنگ. مینی بریو سولجرز، بہت سے بہادر سپاہیوں نے گیو دیئر لائفز، اپنی جانیں پیش کر دیں. ان این اٹیمپٹ، کوشش میں، ٹو پروٹیکٹ دا ہوم لینڈ، وطن کو بچانے کی خاطر. 1965 1971 اور کارگل کی جنگوں میں بہت سے بہادر سپاہیوں نے اپنے وطن کو بچانے کی کوشش میں اپنی جانیں پیش کر دی. کیپٹن محمد سرور، میجر طفیل محمد، میجر عزیز بٹی، پائلٹ آفیسر راشد منہاس، میجر محمد اکرم، میجر شبیر شریف، سوار محمد حسین، لانس نائک محمد محفوظ، کیپٹن کرنل شیر خان اینڈ حوالدار لالک جان اور حوالدار لالک جان. آل امبریس مارٹرڈم، سب نے شہادت قبول کر لی. وائل فائٹنگ بریولی، بہادری سے لڑتے ہوئے. فار دی مدر لینڈ، اپنی مادری وطن کے لیے. تو وطن کی خاطر سب نے بہادری سے لڑتے ہوئے شہادت قبول کر لی. آل آف دیم ور اوارڈڈ نشان حیدر، ان سب کو نشان حیدر سے نوازا گیا. دا ہائیسٹ ملٹری ایوارڈ، جو کہ بلند ترین، اعلیٰ ترین فوجی اعزاز ہے. گیون ٹو گریٹ پیٹریاٹس، اور جو کہ عظیم محب وطن لوگوں کو دیا جاتا ہے. who lay down their lives for the country، جو ملک کے لیے اپنی جانیں قربان کرتے ہیں. ان سب کو نشان حیدر، جو اعلیٰ ترین فوجی اعزاز ہے، وہ دیا گیا ہے. ان محب وطن لوگوں کو دیا جاتا ہے جو کہ اپنی جانیں ملک کے لیے قربان کرتے ہیں. نمبر 4 پیراگراف کے ڈیفیکلٹ ورڈ دیکھیں. اسپرٹ کہتے ہیں جذبے کو، روح کو. الرٹ ہوتا ہے چوکس یا چوکنا. فارن ہے غیر ملکی، بیرونی. انویشن جارحیت ہے، حملہ ہے. انسٹانس مثال ہے. ڈیفینس دفاع ہے. اٹیمپٹ کوشش ہے. امبریس گلے لگانا، حاصل کر لینا. مارٹرڈم شہادت ہے. ایوارڈ صلہ ہے، انعام ہے، جزا ہے. نمبر 5 پیسیج کے اوپر آ جائیے. پیٹریٹزم therefore is not just a feeling. پیٹریٹزم حب الوطنی therefore اس لیے is not just a feeling، صرف ایک احساس نہیں ہے. حب الوطنی صرف ایک احساس کا نام نہیں ہے. it is a life spirit، یہ ایک زندہ جذبہ ہے. that continuously، جو مسلسل طور پہ انسپائرز، ابھارتا ہے. and guides a nation، اور ایک قوم کی رہنمائی کرتا ہے. یہ ایک زندہ جذبہ ہے جو مسلسل ایک قوم کو ابھارتا ہے اور اس کی رہنمائی کرتا ہے. in the words of S.W. Scott، اور S.W. Scott کے الفاظ میں یہ ایک مدبر گزرے ہیں، اسپوکس مین. A man divided of patriot spirit، ایک آدمی جو کہ حب الوطنی کے جذبے سے آری ہو. is like the one، اس شخص کی طرح ہوتا ہے. who breathes there the man is also dead، جو اس طرح سے سانس لیتا ہے، اس شخص کی طرح سانس لیتا ہے جس کی روح بہت مردہ ہوتی ہے. who never himself had said، اور جس نے کبھی اپنے آپ سے نہیں کہا ہوتا this is my own my native land، کہ میری اپنی آبائی سرزمین ہے. یعنی غدار کی کوئی سرزمین نہیں ہوتی. پیسیج نمبر 5 کے ڈیفیکلٹ ورڈ دیکھیں. فیلنگ، احساس. لائف اسپرٹ، زندہ جوش اور ولولہ. انسپائر، جوش پیدا کرنا ہے. گائیڈ، رہنمائی کرنا ہے. ڈیوائڈ، آپ محروم ہے. بریتھ، سانس لینا ہے. نیٹو لینڈ، ارض وطن ہے. سول، روح. سول، روح. ابھی ہم نے 5 جو پیسیج ہیں ان کی ریڈنگ کی ہے اور ان کا اردو میں ترجمہ کیا ہے. تو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہوا کہ پیپر میں 3 پیراگراف آئیں گے چھوٹے چھوٹے، جن میں سے کوئی 2 آپ نے کرنے ہوں گے ترجمے کے لیے، اور ان میں سے ہر جو پیراگراف ہے وہ 4 مارکس کے لیے ہوگا. مطلب 33% آپ کو چوائس حاصل ہوگی.
تو ساتھ ہم نے جو ڈیفیکلٹ ورڈس ہیں ان کے میننگ بھی دیکھیں اردو میں. ابھی جو ہوم ورک آپ کو اسائن کر رہا ہوں ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کی اردو ٹرانسلیشن تیار کریں گے, ڈیفیکلٹ ورڈس کے میننگز اور اسپیلنگ یاد کریں گے, اور جو امپارٹنٹ ایڈیم دیے ہوئے ہیں آپ کی بک میں 11 to 20 انگلش گرامر اینڈ کمپوزیشن اس سے آپ تیار کریں گے, اور 3 and 4 جو ایکسرسائز ہیں اردو سے انگلش ٹرانسلیٹ کرنے کی وہ بھی تیار کریں گے. اور جسٹ ایک لیٹر آپ نے تیار کرنا ہے, آئی لیٹر فادر آسکنگ اباؤٹ دا ہیلتھ آف یور مدر, اپنے والد کے نام خط لکھنا ہے اپنی والدہ کی صحت کے بارے میں پوچھتے ہوئے, اور یہ آپ کو ریٹن فارم میں آپ کی گرامر کی بک پہ مل جائے گا. تو بہت اچھی طرح سے تیاری کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.